میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد، آپ تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کی، ابھی تک سوال کر رہے ہو۔ محبت کرنے والے کر کے گزر گئے، تو ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے۔ محبت ہم ہے غلام نبی پاک، ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لیں بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فرمایا یہ حجرے ہیں، کو کمرہ پسند کر لے۔ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا، میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا، ہم مالک ہوتے ہیں اس کے، ایک لقمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا، دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو، خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے، اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ کے نیچے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ۔ خود تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ صدامیں، تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو ون ستے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، تینے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے، وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح، اور تو اشرف المخلوقات ہے۔ تھوڑا خیال کریں، ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی، حضور حدیبیہ تک تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام، ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے۔ حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنا سر مار مار کے کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی۔ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے، دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت، باہر آئے نا جب، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی، ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا، مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا، تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا۔ اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل۔ حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا، یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے،
میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں، تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، خون بہتا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے؟ لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دے تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دے، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا، جناب ابو جندل بھی کھول کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سن، ان تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا، کہتے کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا، لے جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے، کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ۔ سننا بات، غور کرنا، عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی، اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نہ کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تم معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ۔ جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ اور کیا شاندار لفظ لکھے ڈاکٹر صاحب نے۔ حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا آپ تو اس طرح کر رہی، میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں، اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹے، دین کے ساتھ کچھ رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے گا، لمبا نہیں چلے گا۔ جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہ تو زور سے عصر تک مسجد کے اجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے، جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور سے محبت کریں، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام زیادہ پڑھا کریں، حضور کی نعتیں زیادہ سنا کریں، اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی، اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی نعت مل جاتی ہے۔ رات کو کوشش کریں نعت سن کے سویا کریں، نعت سن کے۔ مجھے ایک سنگی نے کہا ایک دفعہ کہ محبت رسول بچوں میں پیدا کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے اس طرح محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ایک ہے میں تقریر کر رہا ہوں محبت رسول، تو یہ تو کئی دفعہ رٹے رٹائے جملے بھی ہو سکتے، ایک ہے میرے بچوں میں جب محبت رسول پیدا ہوگی تو وہ میرا عمل دیکھیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ گھر میں لیٹے، اچانک رونے لگے، بیوی جاگی، بچوں کو جگایا، پتہ کرو۔ بچے کہنے لگے اماں آپ پوچھے، پوچھ کے باہر آئی کمرے سے، اماں ابا کو کیا ہے کہ تمہارے والی بات نہیں، اتنا زور زور سے کیوں رو رہے ہیں؟
کوئی حکیم طبیب کا معاملہ ہے ڈاکٹر کا تو بلاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے والی بات، کہ اماں بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے، کہ بیٹا کچھ بھی نہیں، تمہارے ابا کو مدینہ یاد آتا، رسول اللہ کا شہر یاد آتا ہے، اس درد سے رو رہے ہیں، بتاؤ بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی کہ نہیں ہو، وہ تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ سمجھیں گے نا اس بات کو کہ یہ بھی ایک دکھ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ لیکن اگر ابا صرف اسی لیے روئے کہ 10 لاکھ ڈوب گیا ہے، اسی لیے روئے کہ وہ سامنے والا پلاٹ نہیں مل رہا، تو پھر بچوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی، لالچ ہی پیدا ہوتا ہے۔ عمل ہمارا، کردار، کچھ تو آنسو ایسے ہو جو ہم نے نبی پاک کے لیے سنبھال کے رکھے ہو، جو مدینہ شریف جا کے بہانے ہو، محفوظ کر کے رکھے ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، غلامی میں زندہ رکھے، غلامی میں موت عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا